خواجہ سرا چاہت کا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ اس کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ کسی کے گھر شادی ہوتی، بچے کی پیدائش ہوتی، چاہت کے بغیر کوئی بھی تقریب نامکمل تھی، اور یہی اس کے روزگار کا ذریعہ بھی تھا۔ پھر ایک دن ایک بدبخت نے دوستی نہ کرنے کے غصے میں چاہت پر تیزاب پھینک دیا۔ چاہت کا چہرہ بری طرح جھلس گیا، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ تیزاب سے اس کی آنکھیں پگھل کر ضائع ہو گئیں، اور اب وہ اس حالت میں ہے کہ بھیک بھی نہیں مانگ سکتی۔ بس فیس بک فرینڈ تھا، دوستی کرنا چاہتا تھا، میں نے انکار کیا، اس نے پھر اسی لیے میرا چہرہ چلا دیا۔ یہ تو میں نے دنیا پہلے دیکھی ہوئی ہے، گھومی ہوئی ہوں، پہلے کماتی کھاتی ہر چیز تھی، ابھی نظر نہیں آتا تو میں بہت پریشان بھی رہتی ہوں۔ سب سے زیادہ اذیت ناک بات یہ ہے کہ جس ظالم درندے نے چاہت کے چہرے پر تیزاب پھینکا وہ کچھ ہی دن بعد رہا ہو گیا، اس لیے کہ انصاف حاصل کرنے کے لیے چاہت کے پاس پیسے نہیں تھے۔ پیچھے آنے والا میرا کوئی نہیں تھا، نہ گھر میں نہ کوئی بقایا گرو والے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے ہم شیمیل جو ہیں اپنا مشکل سے گزارا کرتے ہیں، عدالتوں میں تو پیسے لگتے ہیں، وکیل مانگتے ہیں، پھر ہم نہیں جا سکے تو انہوں نے پھر اس کو رہا کر دیا۔ بس اللہ کا رسول کا ساتھ میرے ساتھ ہے۔ وہ تو باہر آ گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی عدالت بھی لگنی ہے قیامت والے دن۔ میں چپ کر کے اس لیے بیٹھی ہوں۔ اللہ کی عدالت بالکل لگے گی اور انصاف بھی ہوگا۔ آئیے ہم چاہت کی مدد کر کے اللہ کی عدالت والے دن اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو میری زندگی میں ہو چکا، مگر آگے کی زندگی جو ہے وہ میری اچھی سے گزرے، میں کسی کے محتاج نہ رہوں اللہ کی سوا آمین۔ دنیا میں۔ چاہت کے واقعے میں تیزاب گردی کرنے والے مجرم کا جیل سے باہر آ جانا ہو، یا پھر عیشا کے معاملے میں اس کے والدین کا یہ خدشہ کہ تیزاب گردی کے واقعے میں ملوث شخص باہر آ چکا ہے، آخر قانون میں ایسے کیا سقم موجود ہیں، ایسی کیا رکاوٹیں ہیں کہ ان خواتین کو، ان خواجہ سراؤں کو انصاف نہیں مل پاتا؟ ہم نے پاکستان کے کچھ وکلاء اور قانونی ماہرین سے بات کی کہ قانونی طور پر تیزاب گردی کو روکنے کے لیے اب تک کیا کیا گیا ہے، اور جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ کافی کیوں نہیں ہے کہ واقعات اب تک تھم نہیں پائے۔ پاکستان میں ہی نہیں صرف بلکہ ساؤتھ ایشیا میں ہے یہ ایک پیٹریارکل جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر ہم غیرت کے نام پر کچھ ایسے ایکشنز اور کچھ ایسے عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے خصوصاً خواتین جو ہیں وہ وکٹمائز ہوتی ہیں۔ تو صرف میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان میں ہی ایسڈ کے اٹیکس ہوتے ہیں یا پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ وکٹمائزیشن ہوتی ہے، بلکہ ساؤتھ ایشیا کا یہ کلچر ہے کہ جب ہماری کوئی بات نہیں مانی جاتی تو ہم ایکسٹریم ایکشنز لیتے ہیں، جس میں سے ایک ایکشن جو ہے وہ ایسڈ تھروئنگ ہے، اور اس میں غیرت کا عنصر بھی شامل ہے، اور اس میں سم ٹائم آپ کی مردانگی کا جو ایک عنصر آتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر مجھے ایک رشتہ نہیں ملا تو میں غیرت میں آ گیا، میں نے کہا کہ اگر میرے قابل مجھے انکار ہوا تو میں کسی کے قابل میں نہیں چھوڑوں گا، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ آتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس کے بہت سے کیسز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کے اوپر جو ہسبینڈز ہیں یا ان لاز ہیں وہ جلا کر یا ایسڈ پھینک کر تو چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جسم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی پریولنس جو ہے اس میں سب سے زیادہ جو وکٹمائزیشن ہے، تقریباً جو ڈیٹا بتاتا ہے 80% خواتین جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں، اور اس میں ینگ گرلز جو ہیں ان کا ریشو اور ان کے تناسب جو ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ باقی بچوں اور مردوں کے اوپر بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کے اوپر ایسڈ پھینکا گیا اور ان کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی یا ان کے جسم کے کسی دوسرے حصے کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ جو ہے پہلے ایک اگنورڈ ایشو تھا، لوگ اتنا اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے تھے، ایسڈ کی اویلیبلٹی بڑی اور ایکسیسیبلٹی بہت ایزی تھی، ریگولیشن کے لاز موجود نہیں تھے، تو ود دا پیسج آف ٹائم ریاست نے اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ دی۔ اب کچھ بہتر قانون سازی ہمیں نظر آتی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ریگولیشن ہوئی ایسڈ کے جو اویلیبلٹی ہے اس کے حوالے سے، اور ایسڈ تھروئنگ کے اوپر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمی بھی نظر آتی ہے۔ اگر ہم دو ایراز کو ہم ڈسکس کریں یا دو پیریڈز کو ڈسکس کریں، ایک 2011 سے پہلے کا ہے اور ایک 2011 سے بعد کا ہے۔ اگر ہم 2011 سے پہلے کا ڈیٹا دیکھیں تو کیسز کی تعداد بہت زیادہ تھی، تقریباً کہتے ہیں کہ جو 90 سے لے کر 2011 کا جو ڈیٹا ہے وہ ہزاروں کیسز شو کرتا ہے، تقریباً 200 سے 400 کیسز جو ہیں وہ اینولی رپورٹ ہوتے تھے۔ لیکن 2011 کے بعد پاکستان ان ملکوں میں ہے جنہوں نے ایسڈ برننگ اور ایسڈ
تھروئنگ کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر کنٹرول کیا. اس کی وجہ بیٹر لیجسلیشن تھی اور ان میں ڈکلائن آیا, یعنی یہ ریشو جو تھی وہ پہلے بہت زیادہ تھی اور 2011 کے بعد کیسز ہم نے کم دیکھے. رپورٹنگ زیادہ ضرور ہوئی, پہلے رپورٹنگ بھی بہت کم ہوتی تھی اور اس کی وجہ سے رپورٹنگ بھی زیادہ ہوئی اور انسیڈنٹ بھی کم ہونا شروع ہوئے. تو اچھی لیجسلیشن, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اچھی لیجسلیشن ہے, انصاف جلدی مل سکتا ہے, لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے, تو لوگ رپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر جب انصاف ملتا ہے تو سچویشن بہتر ہوتی ہے. تو ابھی کا کمپیئر ٹو 2011 کیسز بہت کم ہے. اب چند 100 میں کہہ لیں کہ اینولی ہمیں نظر آتے ہیں, ادروائز یہ تعداد پہلے ہزاروں میں تھی 2011 سے پہلے کے جو ڈیٹا شو کرتا ہے. صرف اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ جس پر یہ تیزاب پھینکا جاتا ہے اس کی زندگی کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے, وہ کس تکلیف, کس اذیت سے گزرتا ہے, اس کے چہرے کے خد و خال کس طرح سے تبدیل ہوتے ہیں اور باقی ساری عمر اسے کس پریشانی اور کس مصیبت میں گزارنا پڑتی ہے. ہم نے کچھ طبی ماہرین سے بات کی, آئیے دیکھیں. ایسڈ برنز جو ہیں یہ ایک بروٹل فارم آف وائلنس ہے, یعنی انتہائی شدید قسم کا جسے کہہ لیں کہ حملہ اسے کہہ سکتے ہیں. اور یوزلی یہ خواتین کے چہرے پہ یا ہاتھوں پہ یا جسم پہ پھینکا جاتا ہے. نارملی ریونج کے کیسز ہوتے ہیں یا انا کے کیسز ہوتے ہیں جن میں یہ استعمال ہوتا ہے اور انتہائی تکلیف دہ اس کے اثرات ہوتے ہیں مریض کے اوپر. نارملی یہ ہمارے جسم کی جو سکن کی لیئرز ہوتی ہیں ان کو فل تھکنس میں جلا دیتا ہے. اس کی بہت بری اسکارنگ ہوتی ہے پیشنٹ کے اوپر. جو اس کے پرائمری ٹرامیٹک افیکٹس ہوتے ہیں وہ بہت برے ہوتے ہیں. اسی طرح پاکستان میں جو ایسڈ استعمال ہوتا ہے وہ ہائپوکلورس ایسڈ ہوتا ہے. یہ انتہائی سپیڈ سے کام کرتا ہے. بہت تھوڑی دیر کا کانٹیکٹ اس کا پوری کی پوری سکن کو جلا دیتا ہے. سم ٹائمز تو جیسے اگر فیس کے اوپر کسی نے پھینکا تو بڑے ہی ڈیواسٹیٹنگ قسم کے اس کے ایفیکٹس آتے ہیں. بلائنڈنس ہو جانا, آنکھوں سے اندھا ہو جانا. ہمارے چہرے کے اوپر بہت ساری جیسے نوز ہے, لپس ہیں, ان کے جل جانے سے پرماننٹ ڈیفارمیٹیز آ جاتی ہیں. سب سے پہلے تو اس کی اویلیبلٹی جو ہے اس کو سٹاپ کرنے کے لیے ہمیں میجر لینے پڑیں گے. ریگولیٹریز اتھارٹیز بنانی پڑیں گی. جہاں سے سیل ہوتا ہے وہاں سے یہ صرف پروفیشنلز کو سیل ہو, عام پبلک کو اویلیبل نہ. ان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن ہونی چاہیے. جو اس کا شکار ہوتے ہیں جو خواتین خاص طور پہ, ان کو ارلی ٹریٹمنٹ ان کی ہو جائے. ان کو آپ جلدی سے ریہیبلیٹیٹ کر لیں. اس میں امیجیٹلی جیسے ہی ایکسپوجر ہو آپ فوراً اس کو سوپ اور واٹر سے دونوں سے دھو دیں. سوپ بیسیکلی الکلی ہوتا ہے, وہ اس کی اینٹیڈوٹ ہوتا ہے بلکہ. تو اس کو فوری طور پہ کوپیس اماؤنٹ, ہم زیادہ اماؤنٹ آف واٹر سے کہتے ہیں کہ اس کو فوراً واش کریں تاکہ اس کا کانٹیکٹ ٹائم آپ کے ساتھ کم سے کم ہو. جسم اور چہرے کے ساتھ ساتھ تیزاب گردی کا شکار ہونے والوں کی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے, ارد گرد کے لوگ انہیں کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, معاشرے کی جانب سے کس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے اور وہ خود کس ذہنی اور نفسیاتی کیفیت سے گزرتے ہیں, یہ بھی ملاحظہ ہے. دیکھیں, تکلیف کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جہنم کا کہا ہے اس میں کہا ہے کہ اس میں آگ کی طرح جلایا جائے گا. تو اس تکلیف کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب کوئی جلتا ہے تو اس کو بہت شدید قسم کا درد تو اپنا فزیکلی ہوتا ہے. لیکن ایسڈ برن وکٹم میں جو خاص بات ہوتی ہے کہ وہ یوزلی چہرے پہ تیزاب گرایا جاتا ہے اور اس کے جو سائیکولوجیکل امپیکٹ, جو اس کی لائف لانگ چینجز اس کے اندر آتی ہیں, وہ اس درد اور اس تکلیف سے بہت زیادہ ہوتا ہے جو برن کے ایک نارمل پیشنٹ کو ہوتی ہے. تو اگر میں ان شارٹ کہوں تو یہ ایک جسمانی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے, ایک ذہنی تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے اور سب سے بڑھ کے انسان کے لیے لائف لانگ ایک مزری بن جاتی ہے خدا نخواستہ ایسڈ برن. سب سے بڑے غم کی بات اس سارے پروسیس میں جو مجھے لگتی ہے کہ آپ اس مریض کو جب ملتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ تم نے ایسا کیا کیا جو تمہارے ساتھ یہ ہوا. جو ہماری خواتین ان حادثات کا شکار ہوتی ہیں ان کی لائف ان حادثات کے بعد اس میں ایک ڈرامیٹک اور میجر چینج آ جاتا ہے.
ان کو معاشرے میں دوبارہ ایک یوزفل کمپوننٹ کے طور پہ انکلکیٹ کرنا مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے. جو پلاسٹک سرجن کے طور پہ ہمارا صرف ایک شاید حصہ ہے کہ ہم ان کو فزیکلی اور فنکشنلی بہتر کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس میں ریہیبلیٹیشن، آکوپیشنل سپورٹ، فیملی کی سپورٹ اور سب سے بڑھ کے معاشرے کی سپورٹ ایز اے ہول بہت ضروری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کا ایک اہم اور یوزفل کمپوننٹ دوبارہ بن سکیں. تو آبویسلی اس میں اتنے زیادہ سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں اور ہر سٹیک ہولڈر کا یہ سمجھنا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا بیتی اور اس کے مطابق رسپونڈ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ان خواتین کو معاشرے کا ایک یوزفل کمپوننٹ بننے میں مشکلات کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی اگر کسی کے اوپر بھی اتنا سیریس قسم کا کوئی ایکٹ ہوا ہو تو جو ہے وہ اس کی جو سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے وہ ڈسٹرب ہی ہوتی ہے. اور تیزاب گرنے کے بعد جو آپ کہہ لیں کہ جو جسمانی طور پہ آپ کی جو شکل و صورت میں آپ کے اعضاء کے لیول پہ مطلب ایک جسمانی تکلیف ہے، ایک نفسیاتی تکلیف ہے، تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کا شکار ہوتی ہیں. اور جسمانی کیفیت کو یا جسمانی علاج تو ان کا ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا نفسیاتی علاج ہے وہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کو جتنے بھی خواتین ہمارے پاس مطلب علاج کے لیے آئی ہیں جن کو ہم نے سائیکو تھیراپی پرووائڈ کی ہے، ان کے اندر سیلف اسٹیم کے ایشوز، کہ ان کی اپنی بڑی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے جسے ہم عزت نفس کہتے ہیں، انفیریٹی کمپلیکس، اور اس کے بعد یہ کہ معاشرے میں دوبارہ سے اگر ان کی ٹریٹمنٹ ہو بھی جائے تو جو ان کی شکل صورت جسم کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہوتی ہیں اس کے بعد ان کو سوسائٹی کو فیس کرنے میں بہت ایشوز آتے ہیں. تو ان کی سیلف اسٹیم کو بلڈ کرنا، ان کے کانفیڈنس کو ریٹین کرنا اور ان کو کوپنگ میکانزم، ان کو کوپنگ اسٹریٹجی سکھانے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگی کو واپس شروع کر سکتی ہیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو خود مختار بناتے ہوئے یا اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ کوپ کرا سکتی ہیں، کس چیز کے ساتھ کیسے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مینیج کر سکتی ہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں. کافی مشکل ہوتا ہے یہ کسی کے لیے بھی اس چیز کو اوور کم کرنا، لیکن یہ ہے کہ سائیکو تھیراپی اگر ریگولر کی جائے اور وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا کنوینسڈ بھی ہوں کہ اس ٹریٹمنٹ کے ذریعے ان کو جو ہے وہ فائدیت ملے گی، تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کافی بہتر رزلٹس ہمیں ملتے بھی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی زندگی میں واپس اب بہتر بن کے نکلے تو سب سے پہلے تو اس کو ہمدردی سے نکال کے کانفیڈنس کی شکل دیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کبھی بھی اس کو یہ احساس نہ دلائیں کہ اس کی کوئی غلطی تھی جو اس کے ساتھ یہ جرم پیش آیا. ہمیشہ ابیوزر کو غلط کہیں، نہ کہ وکٹم.